مشکل کشا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے مخصوص پروگرام راہ انتظار کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ خدایا تمام مومنین، تمام محبان اہل بیت جہاں کہیں بھی ہیں، ان کو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے وجود سے، ان کے الطاف سے بہرہ مند فرمائے۔ ناظرین، امام زمانہ کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور ظاہر ہے موضوعات ایسے ہی ہیں کہ جن کا بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے آج کے زمانے سے۔ ہمارے جوان جن سوالات کے جوابات کی تلاش میں ہوتے ہیں، جستجو میں ہوتے ہیں، لیکن ان کو جوابات نہیں مل پاتے، اور اسی حوالے سے بڑی اہم شخصیت ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو فرما رہی ہیں۔ لیکن میں آغاز سخن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، جو امامت ہے ہمارے یہاں، وہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے نبوت کا جو عقیدہ ہے اس میں تھوڑے سے اختلافات بھی ہیں، لیکن در واقع یہ حجت خدا ہے، یہ واسطہ فیض پروردگار ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک واسطے کا ہونا ضروری ہے کہ جو تمام مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ادھر سے اس فیض کو لیتا ہے، ادھر سے اس الطاف کو لیتا ہے اور مخلوقات کو عطا کرتا ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ زمانے کی حجت کے صدقے میں ملتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو وہ نبی بھی تھے اور امام بھی تھے، ان کے وجود سے پوری کائنات جو ہے وہ مستفیض ہو رہی تھی۔ ان کے بعد ہمارے معصومین کا سلسلہ رہا، اور آج حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تشریف فرما ہے، جن کے وجود کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ امام کے حوالے سے بہت سی دعائیں ہیں جس میں بڑی تاکید کی گئی ہے، اور امام کے معارف بھی بہت چیزیں بیان کی جاتی ہیں امام کے حوالے سے۔ دعائے عدیلہ کے کچھ جملے اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ امام زمانہ کے صدقے میں ملتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ الذی ببقائہ بقیت الدنیا، ہمارے زمانے کا امام وہ ہے کہ جس کی بقا سے یہ دنیا باقی ہے، اگر وہ ہے تو اس کی بقا سے یہ دنیا باقی ہے۔ وَبِیُمْنِہ رُزِقَ الْوَرَا، اور اس کے صدقے میں پوری مخلوقات کو، پوری کائنات کو رزق ملتا ہے۔ جس کو بھی رزق مل رہا ہے، کوئی جیسا بھی رزق ہو، وہ ہمارے اس زمانے کے امام کے صدقے میں مل رہا ہے۔ وَبِوُجُودِہ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، اور اسی کے وجود کی وجہ سے یہ زمین کا وجود بھی باقی ہے اور آسمان کا وجود بھی باقی ہے۔ تو یہ ہمارے زمانے کا امام ہے۔ ناظرین، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، امام کے زمانے کے حوالے سے ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہماری معرفت میں اضافہ ہو سکے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارا یہ پروگرام راہ انتظار ہے کہ جس میں اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے کہ جو ہمارے لیے مفید اور معاون ہو کہ ہم امام کے زمانے کی معرفت حاصل کر سکیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیں، آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ جناب مولانا علی اصغر سیفی صاحب قبلہ ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، بہت شکر گزار ہیں آپ کے، ایک مرتبہ پھر آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا ہے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو مولا امام زمان کا ناصر بنائے انشاءاللہ۔ آپ کے بھی اور ٹی وی چینل کے بھی شکر گزار ہیں، اور بالخصوص ناظرین کے توجہ سے سن رہے ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معنوں میں ویسا بنائے جیسا مولا ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ آمین، بالکل صحیح فرمایا قبلہ۔ قبلہ، دیکھیے ہمارے یہاں اگر اعتقادی اعتبار سے آپ دیکھیں تو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا وجود وہ بالکل یقینی ہے، کسی طرح کا شک نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا جو معاشرہ ہوتا ہے اس میں سب ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اس میں شیعی اور غیر شیعی حتیٰ کہ غیر مسلم افراد بھی ہمارے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اکثر ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جب ان میں آپس میں گفتگو ہوتی ہے تو اس طرح کے سوالات سامنے آتے ہیں کہ جس سے خود ہمارے جوان بھی متاثر ہو جاتے ہیں، اور بہت سے سوالات آپ کے بھی سامنے آتے ہوں گے۔ ماشاءاللہ آپ نے خود مہدویت کے حوالے سے اتنا کام کیا ہے، اور ہمارے سامنے بھی اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ بھائی مثلا امام کیسے ان کی ولادت ہوئی، اور پھر اتنے دنوں سے وہ ہے، طولانی عمر کیسے ہو سکتی ہے، ان کی والدہ کہاں سے تھی۔ تو آج ہم کوشش یہ کریں گے کہ امام کی جو زندگی ہے، زندگی کے متعلق جو کچھ اہم سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات ہم آپ سے حاصل کر سکیں۔ تو اس حوالے سے ہم سب سے پہلے جو آپ سے جاننا چاہیں گے وہ ولادت کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ امام کی ولادت کے حوالے سے جو صحیح جو قول ہے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی ولادت کے حوالے سے مورخین، شیعہ مورخین جی اور ہمارے جو سیرہ نگار علماء ہیں، احادیث اور روایات کی روح سے جی جو نتیجہ نکالتے ہیں، 2-3 قول ہیں۔ صحیح 255 والا بھی ہے، 257 ہجری والا بھی ہے، 260 والا بھی ہے، لیکن صحیح ترین قول جو ہے جس پر تقریباً اکثر علماء جو ہیں وہ اتفاق نظر رکھتے ہیں، وہ یہ ہے جی کہ مولا جو ہیں وہ 255 ہجری 868 عیسوی، صحیح یعنی انگریزی تاریخ بنتی ہے 868 اور اسلامی جو ہے ہجری اور ہجری قمری کے اعتبار سے 255 255 ہجری میں صحیح سامرا کے شہر میں نیمہ شعبان جو ہے، جی اور وہ شب جمعہ بھی تھی، امام جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے، جی اور تقریباً جو ہے 5 سال تک جو ہے آپ اپنے والد گرامی مولا امام عسکری علیہ السلام حسن عسکری علیہ السلام اور اپنی والدہ حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا، کہ جن کا اصل میں نام تو ملیکہ ہے، جی نرجس ان کو لقب ملا ہے خاندان اہل بیت میں، صحیح تو ان کے گھر میں یعنی اپنے والدین کے گھر میں مولا نے 5 سالہ زندگی گزاری، صحیح اور اس کے بعد آپ کے والد گرامی مولا امام عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، جی اور بنابر بعض روایات کہ بی بی نرجس جو ہیں وہ امام عسکری علیہ السلام کی شہادت کے 1 سال پہلے وہ فوت ہو جاتی ہیں، بعض کہتی نہیں بعد میں انہوں نے رحلت پائی، صحیح تو برخلاف یہیں سے پھر وہ زمانہ جو ہے زمانہ غیبت بھی مولا کا جی شروع ہوا، جو غیبت صغریٰ کے نام سے جو یاد غیبت کیا صغریٰ جاتا کے ہے۔ نام سے۔ تو 260 ہجری جو ہے وہ مولا امام عسکری علیہ السلام کی شہادت کا سال ہے، جی تو پہلا 5 سالہ جو دور ہے امام کا، یہ وہ اہم ترین دور ہے کہ جس میں امام نے غیبت اختیار نہیں کی تھی، لیکن اپنے والدین کے گھر میں انہوں نے یہ ٹائم جو ہے وہ گزارا۔ البتہ اس میں بھی وہ مخفی تھے، ہر ایک کے سامنے نہیں آتے تھے، صحیح شیعہ خواص صرف انہیں دیکھتے تھے، عام آدمی نہیں دیکھتے تھے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں امام عسکری علیہ السلام کا جو بھائی تھا جعفر، جو جی بعد میں جعفر کذاب بھی معروف ہوا، صحیح اس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے بھائی کا کوئی بیٹا ہے، عجب اور یہ ولادت اتنی مخفی ہے جی کہ سنی جتنے بھی مورخین ہیں، اکثر مورخین جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں امام عسکری علیہ السلام کا بیٹے کا، بعض مورخین کہتے ہیں کہ وہ لاولد تھے، لیکن اکثر مورخین کہتے ہیں کہ نہیں ان کا بیٹا تھا جس کا نام بھی لیتے ہیں میم ہا میم دال، صحیح اور شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے کہ جس نے آخر الزمان میں ظہور کرنا ہے اور وہ پردہ غیبت میں ہے۔ صحیح البتہ بعض جو سنی علماء ہیں وہ ہماری طرح باقاعدہ ان کی امامت کے بھی اور غیبت کے بھی قائل ہوئے، جی لیکن اکثر جو ہمارے برادران ہیں وہ جو ہے امام عسکری علیہ السلام کے اس نام کے بیٹے کے قائل ہیں، البتہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی تاریخ وفات کا ہمیں پتہ نہیں ہے اس بیٹے کا۔ صحیح شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا وہی امام ہے کہ جو پردے غیب پرانی میں اس عمر وقت رکھتے ہیں موجود اور ہے۔ پردہ غیبت میں۔ اچھا قبلہ یہ ایک چیز یعنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے وہ جبکہ والد صاحب کا سایہ بھی موجود ہے، مومنین بھی ہیں، چاہنے والے بھی ہیں، ہر طرح سے امام کی حفاظت بھی کی جا سکتی تھی، تو اس میں کیا مصلحت تھی جو اس طرح مخفی رکھا گیا کہ گھر کے یعنی خود امام کے جو چچا ہیں وہ بھی متوجہ نہ ہو سکیں؟ اصل میں اگر ہم نے اس موضوع کو کھولنا ہے تو ہمیں پچھلے 3 ائمہ کی زندگی کو ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ جی امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد کسی امام کو مدینہ میں رہنے نہیں دیا گیا، صحیح اور ہر امام وہیں رہتے تھے جہاں بنی عباس کی حکومت کا دارالحکومت ہوتا تھا، اور نظر یعنی بندی وہ اپنے سامنے نظر رکھتے تھے۔ بندی کی کیفیت تھی، صحیح اور امام تقی علیہ السلام سے لے کر امام عسکری تک ائمہ کا عام لوگوں سے ملنا جلنا ویسے ہی کم تھا، چونکہ حالت جو ہے وہ نظر بندی کی تھی، گھر پر فوج کا پہرا ہوتا تھا، آنے جانے والے لوگوں کو چیک کیا جاتا تھا، اور ستم بالائے ستم جو ہوا وہ یہ ہوا کہ امام نقی علیہ السلام کو حکومت نے منع کر دیا کہ آپ اپنے بیٹے حسن یعنی امام حسن عسکری کی شادی نہیں کر سکتے، اچھا اور اپنے گھر میں لونڈی بھی نہیں رکھ سکتے ان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ روایات جو ولادت امام مہدی علیہ السلام کی جو روایات تھیں کہ وہ آئیں گے، پیدا ہوں گے، اور جب وہ جوان وہ ہوں ان گے تک پہنچی ہوئی تھی۔ وہ ظالموں کو ختم کریں گے، ظالموں کی حکومت کو ختم کریں گے،
تو جس طرح شیعہ طریق سے یہ روایات نقل ہو رہی ہیں جی تو اہل سنت کے اندر بھی یہ روایات تھیں، صحیح، اور اہل سنت کے یہ جو خلیفے تھے اور یہ جو حاکمان وقت تھے وہ بھی ان روایات کو پڑھتے تھے، سنتے تھے۔ اب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک سلسلہ امامت تو اہل بیت میں چلا آ رہا ہے، جی اب وہ امام مہدی ہم میں سے تو نہیں ہوگا، اسی میں سے ہوگا، چونکہ پیغمبر نے ان کے بارے میں بتایا تھا وہ میری نسل میں سے ہوگا۔ نسل تو یہ ہے، بنی عباس تو نسل نہیں تھی، صحیح، بلکہ بنی عباس کے ساتھ تو ایک مناظرہ بھی ہوا تھا، جی جی امام غالباً امام رضا علیہ السلام کا، کہ مامون نے کہا کہ آپ کو کیوں کہتے ہیں فرزند رسول، ہم بھی رسول کے رشتہ دار ہیں، صحیح، آپ اپنے آپ کو فرزند رسول کیوں کہلاتے ہیں؟ جی جی جتنے آپ رشتہ دار ہیں ہم بھی اتنے رشتہ دار ہیں، آپ ابو طالب کی اولاد ہیں، ہم رسول کے چچا عباس کی اولاد ہیں، عباس کی اولاد ہے، تو آپ کیوں اپنے آپ کو فرزند رسول کہلاتے ہیں؟ صحیح، تو امام رضا علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اے مامون مجھے یہ بتا، اگر اس وقت ہمارے پیغمبر قبر سے اٹھ کر آئیں، جی، تیری بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں یا میری بیٹی سے کر سکتے ہیں؟ اگر تیرے لیے پیغام بھیجے تو قبول کرے گا؟ قبول کرے گا۔ اس نے کہا بڑے فخر سے، تو انہوں نے کہا لیکن میری سے نہیں کریں گے، چونکہ یہ ان کی اپنی نسل ہے، اپنی نسل ہے، ذریت ہے۔ بالکل، تو اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کے حوالے سے جو خوشخبری دی تھی، اس میں یہ فرمایا تھا کہ وہ میری ذریت سے ہوگا، صحیح، میری نسل میں سے ہوگا، اور یہ بھی تھا کہ 12واں ہوگا، 12واں ہوگا، تعداد بھی بتائی گئی تھی، چونکہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر کہا تھا کہ اس کی نسل میں سے 9واں 9واں بیٹا ہوگا، اس کی نسل میں سے 9واں ہوگا۔ جی جی، اور حتیٰ کہ بعض ایسی روایات ہیں، حدیث اثنا عشر معروف ہے اہل سنت کی کتابوں میں، بالکل، ہماری کتابوں میں بھی ہے، جی، حدیث اثنا عشر کے کئی نمونے ہیں، اس میں سے ایک نمونہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اولہم علی و آخرہم مہدی، بالکل، جو جابر ابن عبداللہ انصاری سے ہے، نقل ہوئی ہے۔ جی جی، تو اب یہ جو اہل سنت کے حاکمان وقت تھے، یہ دیکھ رہے تھے کہ اس سلسلے کے مطابق اسی نسل میں سے جو سلسلہ امامت چلا آ رہا ہے تو انہی کا وہ 12واں ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی طرف سے جو پہلی مضموم کوشش کی کہ 12ویں کی ولادت کو روکا جائے۔ اللہ، کتنا مشابہ ہے یہ جناب موسیٰ کے دور جناب سے، اس لیے مولا امام مہدی علیہ السلام کی ایک مشابہت جو حضرت موسیٰ سے ہے وہ یہی ہے جی، کہ جس طرح ان کی ولادت کو روکا گیا تھا، صحیح، امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کو بھی روکا گیا تھا، اور جس طرح حضرت موسیٰ کی والدہ پر حمل کے آثار نہیں تھے، اسی طرح روایات کی روح سے امام مہدی علیہ السلام کی جو والدہ ہیں بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا، ان پر بھی آثار حمل نہیں تھے۔ صحیح، اتنا ان کو اللہ نے مخفی رکھا، جس طرح حضرت موسیٰ کی والدہ پر جو ہے ان آثار کو مخفی رکھا۔ جی، تو اب جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں روایات میں کہ امام نقی علیہ السلام کو پیغام بھیجا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے حسن کی شادی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے جو اگلا قدم اٹھایا امام نقی کی شہادت کے بعد، جی، امام عسکری علیہ السلام کے حوالے سے، چونکہ بی بی نرجس تو آ چکی تھی، صحیح، لیکن وہ امام عسکری علیہ السلام کی جو پھوپھی تھی جنہیں حکیمہ خاتون کہا جاتا ہے، جی جی، اور یہ اہل بیت کی ان برجستہ خواتین میں سے ہیں صحیح، کہ جن کا بہت زیادہ احترام ہے اور جن سے بہت ساری روایات نقل ہوئی بے ہیں۔ شک، خاندان اہل بیت میں کچھ بیبیاں بہت مشہور ہیں، جی، ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہ، بی بی زہرا کا تو اپنا مقام، وہ تو ام الائمہ ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بعد بی بی معصومہ ایک ام فاطمہ ہے، معصومہ ہے، اس کے بعد جس بی بی کا سب سے زیادہ ذکر ہے وہ حکیمہ خاتون۔ حکیمہ خاتون کے گھر میں جی، حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ بینوان کنیز وہاں رہیں، وہیں انہوں نے تربیت پائی، وہیں انہوں نے آداب اسلامی سیکھے، اور وہیں ان کا عقد ہوا امام عسکری علیہ السلام سے، اور جب امام عسکری علیہ السلام کے پاس آئیں تو وہاں بھی ان کی زندگی مخفی تھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مولا کی والدہ کے مختلف نام نکل ہوئے ہیں، بعض دفعہ انہیں سوسن کہا گیا، بعض دفعہ ریحانہ کہا گیا، بعض دفعہ سیکل کہا گیا، بعض دفعہ مریم کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولا امام عسکری علیہ السلام مختلف القاب سے اپنی زوجہ کو اس لیے یاد کرتے تھے کہ وہ جو گھروں میں خواتین جاسوس آ رہی ہیں انہیں شبہ نہ ہو، چونکہ ایک ہی اگر بی بی کا بار بار ایک ہی نام لیتے تو وہ متوجہ ہو جاتی کہ اس بی بی کا مولا سے کوئی رابطہ ہے، اور یہ وہی نہ ہوں کہ جو ان کے بیٹے کی ماں بننے والی ہوں، چونکہ ظالم حاکم نے یہ دستور دے دیا تھا کہ اس گھر میں اگر کوئی کنیز حاملہ ہوتی ہے تو اس حاملہ خاتون کو قتل کیا جائے، اور اگر کوئی کنیز بچے کو پیدا کرتی ہے اور وہ بچہ بیٹا ہو، ماں بیٹے کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ تو اب ان تمام مسائل کے پیش نظر کے گھر میں جاسوس مرد بھی آ رہے ہیں، خواتین بھی آ رہے ہیں، حتیٰ کہ دائیں آتی تھیں گورنمنٹ کی طرف سے جو لونڈیوں کو کنیزوں کو چیک کرتی تھی کہ ان میں سے کوئی حاملہ تو نہیں ہے۔ اب ایسے مخفی حالات میں
مولا کی ولادت ہوئی، اور ولادت کے بعد بھی امام ان تمام لوگوں سے مخفی کرتے تھے کہ جو باوفا نہیں تھے، جو جانسار نہیں تھے، جو اس سر الہی پر کو سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے. ان میں سے ایک جعفر بھی تھا جو بھائی، کیونکہ یہ آدمی جو ہے اگرچہ مولا کا بھائی تھا، امام کا بیٹا تھا، لیکن اپنے چال چمن میں، اپنے کردار میں اہل فسق و فجور تھا، نیک آدمی نہیں تھا، اور حکومت سے اس کا رابطہ تھا. یہ بھی حکومت کا ایک جاسوس تھا، اور جس نے بعد میں جھوٹا امامت کا دعویٰ بھی کیا، اور اپنے بھائی کی یعنی مولا امام عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کی پوری جائیداد پہ قابض ہو گیا، حتیٰ کہ ان کی جو والدہ تھی اس کو بھی جائیداد میں حصہ نہیں دیا، اور خود مولا امام مہدی علیہ السلام کو بھی وراثت میں حصہ نہیں ملا، حالانکہ دیکھ چکا تھا، جب جنازہ پڑھایا تھا مولا نے دیکھ چکا تھا، لیکن بعد میں قابض ہو گیا. تو اب اس قسم کے حالات جب ہوں، جب گھر میں بھی دشمن ہوں، تو وہاں امام عسکری علیہ السلام کی یہ ہمت اور صبر و استقامت، اور یہ ان کا کتنا بڑا جہاد تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کو بھی مخفی رکھا، اور 5 سال تک ان کی تربیت کی، ان کو پروان چڑھایا، اور صرف خاص لوگوں کو دکھایا، اور عام لوگوں پر ان کے پاس دسترسی ان کو نہیں ہونے دی کہ عام لوگ انہیں نہیں دیکھ سکے. اور یہ بہت ایک مشکل کھٹن دور تھا جس سے امام عسکری علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام گزرے. قبلہ والدہ کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے، اگرچہ بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس طرح کی جو ہے بہت سی یعنی موویز بھی بنی ہیں، اینیمیشن مووی کے حوالے سے بھی، شہزادہ روم کے مثلا نام سے، اور مختلف چیزیں ہیں، لیکن آپ سے جاننا چاہیں گے ہم کہ جو شیعی نقطۂ نگاہ ہے وہ کیا ہے جناب نرجس خاتون کے حوالے سے، یا جو امام زمانہ کی والدہ ہیں ان کے حوالے سے؟ اصل میں امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کی مخفی ولادت کی وجہ سے والدہ کا مسئلہ بھی تقریباً مخفی ہی رہا ہے. ان کے حوالے سے جو مختلف روایت اور کیل و کال ہے، اس کی وجہ یہی تھی کہ جس طرح امام کو مخفی رکھا گیا، ان کی والدہ کو بھی مخفی رکھا گیا. اب ان کی والدہ کے حوالے سے کئی اقوال ہیں، لیکن 2 قول جو ہیں وہ اہم ہیں. ایک صاحب کافی کا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ سودان سے تعلق رکھتی تھیں، سودان سے کنیز بن کے آئی تھیں اور خاندان اہل بیت میں داخل ہوئیں. ایک جو قول جو ہے، البتہ یہ بھی روایت ہے کہ جو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے کمال الدین میں نقل کی، کہ جو بہت زیادہ شہرت پا گئی، کہ آپ جو ہیں وہ روم کی ولی عہد کی بیٹی تھی. بادشاہ روم کا جو بیٹا یشوع تھا، یشوع اس کی بیٹی تھی، روم کی شہزادی تھی. روم میں آپ کو ملیکہ کے نام سے جانا جاتا تھا. اور بی بی جو ہیں وہ خواب میں زیارت کرتی ہیں حضرت شمعون، جو والدہ کی طرف سے ان کے جد تھے اور حضرت عیسیٰ کے وصی تھے، جناب شمعون. حضرت عیسیٰ کی زیارت کرتی ہیں، حضرت شمعون کی، پیغمبر اسلام کی زیارت کرتی ہیں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ. اس زیارت میں وہ دیکھتی ہیں کہ میرا نکاح جو ہے وہ آخری پیغمبر جو ہیں ان کے شہزادے سے ہوا ہے، اور پھر اس میں وہ مسلمان ہوتی ہیں. اسی زمانے میں ایران، معذرت چاہتا ہوں، روم اور اس زمانے کی جو حکومت تھی بنی عباس کی حکومت، اس میں ایک جنگ ہوئی جس میں رومیوں کو شکست ہوئی. اس جنگ میں بی بی نرجس بی عنوان کنیز جو ہے وہ عالم اسلام میں داخل ہوئیں، کہ جن کو امام نقی علیہ السلام کے جو مخصوص صحابی تھے، بشیر یا بشر نحاس جس کا نام تھا، وہ اس کے ذریعے ان کو خریدا گیا اور بی بی حکیمہ خاتون کے سپرد کیا گیا، اور کچھ عرصہ ان کے زیر تربیت رہیں، اور جو ہے وہ پھر بعد میں ان کا عقد ہوا امام عسکری علیہ السلام سے. اب جو روایات کے حوالے سے جو نقطہ میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ جو روم والی روایت ہے یہ مشہور تو ہے، لیکن سند کے اعتبار سے اتنی پختہ نہیں ہے. لیکن شہرت بہت پا گئی ہمارے علماء میں، ہمارے مکتب کے تشیع میں بہت زیادہ. لیکن وہ جو سند کے اعتبار سے پختہ روایت ہے اور اصول کافی میں ہے، جس میں یہ آتا ہے کہ بی بی جو ہیں وہ سوڈان سے تھیں، وہ سند کے اعتبار سے تو پختہ ہیں لیکن زیادہ مشہور نہیں. اب ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے فرق نہیں پڑتا کہ حضرت نرجس سلام اللہ علیہ کا تعلق سوڈان سے ہو یا روم سے ہو. اصل یہ ہے کہ وہ مہدی زہرا کی والدہ گرامی ہیں، اور یہ وہ بی بی ہیں جن کے اتنے فضائل ان کے آنے سے پہلے ہمارے ائمہ پڑھا کرتے تھے. بلکہ پیغمبر اسلام سے، امیر المومنین سے، امام صادق علیہ السلام سے روایات تھی کہ ہمارے خاندان میں جتنی بھی کنیزیں آئیں گی، کنیزوں کی سردار مہدی کی والدہ ہوں گی.
اللہ اکبر. سب سے جو بہتر ہوں گی وہ مہدی کی والدہ ہوں گی. ابن خیرت العما یا خیرت العما یا ابن سیدت العما کے عنوان سے مختلف القاب جو ہیں وہ ان کو دیے گئے. اور بی بی جو ہیں وہ واقعاً اپنے فضائل، اپنے سیرت، اپنے جتنی بھی ان کی زندگی، ایک مختصر سی زندگی جو انہوں نے خاندان اہل بیت میں گزاری، بی بی نرجس سلام اللہ علیہ کے بہت فضائل تھے. اتنے فضائل تھے کہ حکیمہ خاتون کہ جو اتنی بڑی عالمہ تھی کہ 4 اماموں کا دور دیکھا ہے انہوں نے. امام تقی علیہ السلام کی بیٹی، امام نکی کی ہمشیرہ، امام عسکری کی پھوپھی، امام مہدی کو بھی دیکھا، اور غیبت الصغریٰ میں فوت ہوئی ہیں. وہ بھی بی بی نرجس خاتون کو جب دیکھتی تھیں تو اسے اپنی سیدہ کہتی تھیں اور ان کا احترام کرتی تھیں. اور بی بی نرجس کا بہت زیادہ مقام ہے. ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ روم سے ہوں، سوڈان سے ہوں. ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ وہ یوسف زہرا کی والدہ ہیں، بے شک، اور ہم ان کے جو ہیں وہ غلام ہیں، اور وہ ہماری آقا ذاتی ہیں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ قبلہ. آپ سے یہیں پر اجازت چاہیں گے. آپ کو خدا جزائے خیر عطا فرمائے. خدا حافظ. ناظرین، بڑی اہم گفتگو رہی آج بھی حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے حوالے سے، لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ یہ گفتگو پوری ہو پاتی. اس کے بہت سے زاویے ابھی باقی ہیں جن کو کھولنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ دوسرے پروگراموں میں ہم آپ کی خدمت میں ہوں گے، اور انشاءاللہ مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے. مہمان انشاءاللہ جو ہمارے عزیز مہمان ہیں ان کے بیانات سے قصب فیض کریں گے، اور امام علیہ السلام کے حوالے سے جو مختلف سوالات ہیں ان کے جوابات جو خود آپ کی زندگی سے مربوط ہیں. مختصر طور پہ ہم نے آپ کی زندگی کے حوالے سے اور آپ کی والدہ کے حوالے سے، یعنی ولادت اور والدہ کے حوالے سے آج ہم نے یہ خلاصہ ہے ہمارے پروگرام کا کہ یہاں پر یہ کچھ گفتگو کی. فی الحال یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. فی امان اللہ.